رہنمائی کی ضرورت، ایک یہ بات۔ اور دوسری، چاہے کوئی مادر ذات ولی ہو یا چاہے کوئی عبادتیں کر کر کے ولایت کے منصب پر پہنچے، یہ دو قسم کے ولی ہیں، اور یہ صرف خالص اللہ کا چناؤ ہے۔ رسالت بھی اس کا چناؤ ہے، کس کو رسالت کے لیے چن لے، اور پھر ان رسولوں کی جماعت میں سے کس کو تمام رسولوں کی جماعت کا سردار بنا دے، یہ اس کا چناؤ، اور کس شخصیت کو خاتم النبی بنا دے، یہ اس کا چناؤ ہے، اور پھر اپنے بندوں میں سے کس کو شہید بنا دے، یہ اس کا چناؤ، پھر اپنے بندوں میں سے کس کو شہادت کے منصب پر فائز کر دے، یہ اس کا چناؤ، اور پھر اپنے بندوں میں سے کس کو صالحین بنا کر ولی کا مرتبہ دے کر اپنا دوست اور یار محبوب بنا دے، یہ بھی اسی کا چناؤ ہے۔ اور ولی ہے دو طرح کے، ایک جو کہ دنیا میں عبادات کر کر کے، وظائف کر کر کے، عبادات اور وظائف بھی اسی کی توفیق ہے کہ کوئی عبادات اور وظائف کر کر کے رب کے قرب میں پہنچ جائے، وسیلہ ڈھونڈ کر اور اس کو محبوب کر۔ اور ایک مادر ذات ولی ہے کہ پیدائشی طور پر اس کے اندر کچھ ایسی خوبیاں موجود ہیں کیونکہ رب نے اس کو چنا اپنی محبوبیت کے لیے، جیسے آپ نے سنا کہ حضور غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کہ جی پیدا ہوتے ہی آپ رمضان کے ایام میں ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے، ہاں جی، اور وہ ڈاکوں کی جماعت کو ایک چھوٹے سے بچے نے کہا میں نے سچ بولنا ہے، اور پھر سچائی کی وجہ سے اس نے ڈاکوں کی ایک بڑی عظیم جماعت کو توبہ کروا دی اور کلمہ پڑھا دی۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور غوث پاک کے بچپن کی کرامت بیان کی جاتی ہے، وہ یہ دودھ پینے والے بھی بچپن کی کرامت بیان کی جاتی ہے، سبحان اللہ، اور بے شمار کرامتیں آپ کی بیان کی جاتی ہے۔ بچپن سے جس کا ظہور ہوا کہ آپ مال چرانے کے لیے نکلے تو غائبانہ آواز آئی کہ جی تو اس کام کے لیے نہیں بنا، سبحان اللہ۔ یہ ایک نشانیاں ہوتی ہیں کیونکہ اس نے چناؤ کر لیا اس شخصیت کہ یہ اس کو میں نے غوث بنانا ہے، یہ میرا محبوب ہے، اس لیے بچپن سے اس میں کچھ خوبیاں موجود ہیں۔ لیکن جس بات کی وضاحت میں یہاں کرنا چاہ رہا ہوں وہ کم ہے وسیلہ، کہ مادر ذات ولی ہونے کے باوجود بھی انہیں وسیلہ ڈھونڈا اور بظاہر کسی مرشد کے ہاتھ پر بیعت کی اور بظاہر ان سے سبق لیے اور بظاہر ان کی صحبت اختیار کی۔ اور پھر دوسری بات، چاہے کوئی مادر ذات ولی ہو یا اپنی عبادات سے ولایت کے منصب پر پہنچا ہو، ظاہری طور پر علوم شریعت اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اس کے لیے واقف ہونا ضروری ہے۔ حضور غوث پاک اگر مادر ذات ولی تھے اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے کہ حضور غوث پاک مادر ذات ولی ہے، لیکن کیا آپ نے مدارس میں علم نہیں لیا بھی سیکھا؟ آپ علماء کرام کی صحبت میں گئے، علماء کی چوکھٹ پر گئے، آپ نے علماء سے شریعت سیکھی، آپ نے علماء سے قرآن کے علوم پڑھے، حدیث کے علوم پڑھے۔ اہل سنت علماء ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ شریعت اور طریقت چل رہی ہے تو اس میں علماء کا کردار ہے۔ قال رسول اللہ اور قال اللہ کی صدائیں ان لوگوں نے مدارس میں بیٹھ کر پوری زندگی اثر کر دی۔ آج اگر اسلام کہیں پھل پھول رہا ہے ان علماء کرام کی علم کی وجہ سے اور اولیاء کرام کی فیض
حضور مادر ذات ولی ضرور ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن پھر بھی آپ نے زندگی کا ایک بڑا حصہ علم شریعت سیکھنے کے لیے گزارا۔ بغداد میں آپ کی ماں نے آپ کو، والدہ محترمہ نے آپ کو، کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی والدہ محترمہ سے قرآن کا بڑا حصہ جب آپ پیدا ہوئے اور استاد نے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، آپ نے پوری ہم شریف پڑھی۔ استاد نے کہا کہ میرا امتحان لینا ہے، بچہ تو پڑھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا بچہ تو نہیں پڑھا۔ انہوں نے کہا روزانہ میری ماں قرآن پڑھتی تھی، میں پیٹ میں۔ مادر ذات ولی کی یہ نشانیاں ہوتی، اور پھر دودھ نہ پینا۔ رمضان میں ایک معصوم بچہ ہوگی مادر ذات ولی کی نشانی، لیکن پھر بھی جب بچہ 6-7 سال کو پہنچا تو ماں نے کہا ہاں تو مادر ذات ولی ہے، لیکن یہ درہم پکڑ، دینار پکڑ اور بغداد جا اور علم دین پڑھ، علماء سے فیض حاصل کر، علماء حق کی صحبت اختیار کر، علماء حق کے ساتھ نسبت کو قائم کر، کیونکہ علماء حق صحیح عقیدہ رکھنے والے ہمارے سر کا جھومر ہے۔ ولی بھی ہوتا ہے جو عالم ہے، یہ بھی بات ایک کھول دے۔ ولی وہ ہوگا جس کے پاس شریعت بھی ہوگی، طریقہ جس کو پتہ نہ ہو کہ حدیث کیا ہے، جس کو پتہ نہ ہو حدیث قدسی کیا ہے، جس کو پتہ نہ ہو سرکار کے انداز کیا ہے، جس کو پتہ نہ ہو سرکار کے دور اور طریقے کیا ہیں، وہ ولی کیسے بنے؟ ہم کی طرف سے بھی مادر ذات ولی افضل ہے، دوسرے ولیوں سے اعلیٰ ہے، لیکن دنیا میں بھی ظاہری طور پر حضور غوث پاک نے علم سیکھا۔ آپ فرماتے ہیں دوران تعلیم میرے پر ایسا وقت بھی آیا، میرے پر ایسا وقت بھی آیا کہ میرے پاس کھانے کے لیے 40 دن تک کچھ نہیں ہوتا، لیکن حضور غوث پاک نے علم حاصل۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جنگل میں جا رہا تھا، مجھے آسمان سے آواز آئی عبد القادر میں تیرا رب ہوں۔ میں نے جب کرن لگا کر سنا تو آواز جس طرف سے آ رہی تھی، میں آگے کہا کہ میں تیرا رب ہوں، آج کے بعد تو جو مرضی کر، چاہے نمازیں چھوڑ دے، نہ کوئی شریعت کی پابندی کر، نہ کوئی نیکی کر، میں تجھ سے نہیں پوچھوں گا۔ عبد القادر رحمت اللہ علیہ تھوڑی دیر خاموش ہوئے اور فرمانے لگے تو میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اگر نماز محبوب مصطفیٰ پر معاف نہیں ہوئی تو عبد القادر، اگر روزہ اللہ کے رسول سے معاف نہیں تو میں عبد القادر ہوں، اگر شریعت کے چلنا طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شریعت پر چلے، عبد القادر کون ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ڈاؤٹ ہے کہ شریعت پڑھنا چاہتا ہے؟ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، مردود شیطان کو پھنسایا اور وہ بھاگ گیا، اور اس کے بعد وہ ابلیس بندے کی شکل میں حضور کے سامنے آیا اور عرض کرنے لگا حضور میں نے اپنے اس طریقے سے ہزاروں اللہ کے نیک ولیوں کو بدگوار بنا دیا اور بھگا دیا، لیکن آپ بچ گئے۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک نے فرمایا میں کون ہوتا ہوں بچتا ہمارا؟ میں نے اللہ کے کرم سے اور اس علم سے جو اس نے مجھے پڑھایا۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک نے فرمایا میں مادر ذات ولی ضرور ہوں، میں نے علم دین پڑھا، یہاں تک کہ میں اسی علم دین کی وجہ سے کتا بنا۔ اگر علم دین نہ ہوتا تو شاید کتا بنا بیٹھا، اور اسے علم دین کی وجہ سے جو میں نے علماء کرام سے سیکھا، مدارس میں بیٹھ کر رب نے مجھے وہ مقام دیا کہ عبد القادر تیرا قدم تمام ولیوں کی طرف ہو۔
کے ذریعے اور میرے قرب تک آنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، اور کسی ایسے کامل کے پاس آؤ جس کے پاس شریعت بھی ہو، جس کے پاس طریقت بھی، اور جو تمہیں میرے قرب تک پہنچائے۔ اور پھر فرمایا جب کسی کامل کی صحبت اختیار کر لو تو پھر پوری زندگی پکڑ لو، وجاہدوا فی سبیلہ، کہ پھر پوری زندگی جہاد کرو اپنے نفس کے ساتھ بھی اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کرو، جو تیرے اندر بیٹھا ہے سب سے بڑا دشمن تیرا، اور اس کے ساتھ جہاد اور لڑائی نفس کے ساتھ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک پیچھے کسی کامل کا ہاتھ نہ ہو۔ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ بندہ کبھی کبھی نفس کا پجاری بن کے قدم اٹھاتا ہے برائی کی طرف، اس کی نسبت آ جائے اور بندے سے روکنا نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ نسبت ہے، کہ وہ وسیلہ ہے کہ جس کے بغیر تو جہاد نہیں کر سکتا اپنے نفس کے ساتھ، اور کافروں کے ساتھ جہاد کرنے سے بڑا جہاد ہے نفس کے ساتھ۔ نفس کے ساتھ جہاد کرنا بھی فرض ہے، اور اسلام کے دشمن کے ساتھ جہاد کرنا بھی فرض ہے۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، سرکار کے فرامین سے بھی ثابت ہے، حضور غوث پاک کے فرامین سے بھی ثابت ہے، تمام ولیوں کے فرامین سے ثابت ہے۔ اور جب تو رب نے فرمایا عاشق بن کر، اطاعت رسول کر کے، تقوی اختیار کر کے، وسیلہ ڈھونڈ کر مرشد کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے اس کے قرب کی طرف جا کر پوری زندگی جدوجہد کر کے اس کے راستے میں اپنے نفس سے لڑتا رہا، اسلام کے دشمنوں سے لڑتا رہا، اب جب تو یہ کام کر چکا ہے تو میں رب تجھے لعلکم تفلحون کی بشارت دیتا ہوں کہ تجھے ایسی کامیابی مبارک ہو، ایسی کامیابی کی بشارت مبارک ہو جس کامیابی کے بعد کبھی کوئی ناکامی نہ ہے۔ تو میرے دوستوں، اپنے رب کی طرف آؤ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور تجھے کس نے اپنے رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ اتنا پیار کرنے والا، اتنا محبت کرنے والا، جس نے اپنا محبوب عطا کر دیا، جس نے کیا کچھ تجھے نہیں دیا۔ آؤ اس وسیلے کا دامن تھامو اور اس کے آگے جھکو، اطاعت کرو، عشق رسول سے اپنے دل کو منور کرو، معطر کرو، اور فلاح دارین حاصل کرو۔ یہ ان بابرکت ہستیوں کے پاس آنا ہمارا یہی مقصد ہے۔ آپ جتنے حضرات آئے بیٹھے ہو، خود آئے، آپ کے گلے میں کسی کی غلامی کا پٹا ہے، کیا آپ یہاں موجود ہو اور اس کے ذکر کے مشغول ہو؟ یہی غلامی کا پٹا اللہ کرے، مرتے دم تک زندگی ہماری اطاعت اللہ و اطاعت رسول میں گزرے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، اور محشر میں شفاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہماری کامیابی اور فلاح۔ اپنی تمام محبتوں کا مرکز اپنے مرشد اور رسول کی ذات کو محبت تقاضا کرتی ہے عمل کا، محبت آ جائے گی عمل خود بخود آ جائے گا۔ محبت کے بغیر عمل کرنے کی کوشش کرو گے تو ڈگمگا جاؤ گے، مکمل نہیں کر سکو گے عمل کو۔ محبت ہوگی تو دل خود تجھے کہے گا اٹھ نماز پڑھ، ضمیر تیرا خود ملامت کرے گا کیوں، ضمیر تجھے خود جھنجھوڑے گا کیوں رشوت، ضمیر تیرا خود جھنجھوڑے گا کیوں دوسروں
ضمیر تجھے گل جڑے گا کہ تیرے رسول کا کیا حکم ہے، مرشد کا کیا حکم ہے، تو کیا کرے؟ محبت پیدا کر تو ہم خود بخود کرتا ہے۔ اور یہ دربار اس کا فیض قیامت تک جاری ہے۔ میں بولا یا مجھ سے پہلے جو اور بولے، اس میں نہ میرا کمال ہے نہ ان کا کمال، یہ اس صاحب دربار کا فیض ہے جو کبھی کسی کی زبان